اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور کچھ لوگوں کو بیٹوں کا بھی بڑا ناز ہوتا ہے، میرے 5 بیٹے ہیں، ایک مجسٹریٹ ہے، ایک ڈی سی او ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوا تو بیٹے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو شخص سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں، اے میرے بندے تو دل کو صاف کر کے میرے پاس آ جا تو میں تجھے قبول فرما لوں گا۔ عجیب بات ہے، جس چہرے کو دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اسے ہم روز دھوتے ہیں، اور جس دل کو اللہ دیکھتے ہیں اس کو صاف کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ایک عورت روزانہ 2 گھنٹے اپنے گھر میں لگاتی ہے گھر کو صاف کرنے کے لیے، جھاڑو دیتی ہے، ویکیوم کلینر سے صاف کرتی ہے، ڈسٹنگ یہ وہ، گھر کو چمکا دیتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی، اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ اور یہ اگر گھر گندا ہوگا تو خامن مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر ایک عام گھر کے گندا ہونے سے خامن ناراض ہوتا ہے تو یہ دل تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اگر یہ گندا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوٹھا ہے۔ اس دل کو صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ اسے خود ہی صاف کر لے، ہمیں کیوں حکم دیا صاف کرنے کا؟ علماء نے جواب دیا کہ جب گھر کسی کو استعمال کے لیے کرائے پہ دیا جائے تو گھر کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں حکم دیا میرے بندو تم میرے گھر کو صاف رکھو، اور اگر تم گھر کو گندا رکھو گے تو پھر میں بھی تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ دل انسان کا عجیب ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلو، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو اس کا نام دل ہے۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں اور اس کو سنواریں۔ آپ بتائیے، اگر آپ دودھ لینے کے لیے جائیں اور برتن کے اندر گندگی لگی ہو تو کیا دودھ دینے والا دودھ دے دے گا؟ وہ کہے گا میاں صاف برتن لاؤ تب میں اس میں دودھ ڈالوں گا۔ جب دودھ ڈالنے والا گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی کہتے ہیں میرے بندو ذرا اس کو چمکاؤ، اس کو ذرا صاف کرو۔ اب اس دل کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ فکر کی گندگی فکر سے دور ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ داغ لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو دھل جاتا ہے وہ داغ، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو اور داغ لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ داغ لگتے 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 وہ دل بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسے ہی نظر آئے گا کہ اتنے گناہ کیے کہ اب یہ دل سیاہ ہو گیا۔ پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب ایک طویل مدت غفلت کی گزر جائے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ زمین کا معاملہ بھی ایسی ہے، اگر کسی زمین پر کاشت نہ کی جائے لمبا عرصہ تو زمین سخت ہو کے بیکار ہو جاتی ہے۔
یہ دل کی زمین بھی ایسی ہے، اس پر محنت نہ کی جائے تو یہ غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو غفلت کا لمبا عرصہ گزر جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر دلیل دی فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اے انسان جب تیرا دل پتھر ہوتا ہے یہ اللہ کے خوف سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اب ہم سوچیں ہم اپنے سینوں میں دل لیے پھر رہے ہیں یا اپنے سینوں میں سل لیے پھر رہے ہیں؟ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے دل سو گئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی کیا کہہ رہے ہو ہمارے دل سو گئے؟ کہنے لگا حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر تمہاری یہ حالت ہے نا کہ درس قرآن سے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو دل سو گئے، بلکہ تم یوں کہو کہ دل مو گئے، مر گئے۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت کیا دل مر بھی جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، اگر کوئی بندہ سویا ہوا اسے جھنجھوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے پہ نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ درس قرآن سنے بندہ اور پھر دل اثر قبول نہ کرے، یہ دل سویا ہوا نہیں، یہ دل مویا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے۔ اللہ نے قیامت کے دن دلوں کو دیکھنا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔